اس وقت اڈیالہ سے آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پر بہت بڑا فیصلہ عمران خان کے خلاف سنایا جا چکا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ سنایا جا چکا ہے اڈیالہ جیل سے۔ سب سے پہلے تو آپ کو سیکیورٹی کے اس وقت مناظر دکھائیں گے کہ یہاں پر سیکیورٹی کا سخت حصار باندھا گیا۔ سیکیورٹی کی جو بڑی تعداد ہے آج یہاں پر تعینات تھی، اور اس سیکیورٹی کی تعداد کے بعد فیصلہ اس وقت سنایا جا چکا ہے۔ فیصلے کے مطابق عمران خان کو 10 سال 14 سال، جبکہ جو ان کی اہلیہ ہے بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ دیگر بھی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے، ان کی جانب سے نعرے بازی بھی کی گئی۔ نعیم پنجوتا اور دیگر بھی رہنما شعیب شاہین بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ یہ اگر اس کیس کے حوالے سے بات کریں تو اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ 3 مرتبہ پہلے مؤخر ہو چکا ہے۔ 23 دسمبر کو پہلے دیکھا گیا، اس کے بعد 6 جنوری کا ٹائم دیا گیا، 6 جنوری کے بعد 13 جنوری کا ٹائم دیا گیا، لیکن تینوں تواریخ پر فیصلہ نہیں سنایا جا سکا۔ لیکن آج وہ فیصلہ جمعے کے دن یہ فیصلہ سنایا جا چکا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ جمعہ جو ہے وہ نون لیگ پر بھاری ہے، لیکن یہ جمعہ اس وقت پی ٹی آئی پر بھاری سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اس فیصلے کے مطابق جو سزا ہے وہ 14 سال عمران خان کو، جبکہ 7 سال کی سزا سنائی جا چکی ہے اس وقت ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو کہ رہا تھی، جو کہ پشاور میں مقیم تھی، لیکن اب یہاں پر چونکہ آج وہ پہنچی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تو اب ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی دونوں کو اریسٹ کیا جا چکا ہے، اور عمران خان اب مزید اس 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جیل میں سزا گزاریں گے۔ اس کیس کے حوالے سے پی ٹی آئی سے جب بات کی گئی تو پی ٹی آئی کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ اس میں ایسا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، نہ ہی یہاں پر کرپشن ہے جو کہ کسی جانب سے کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کیس جو ہی ہائی کورٹ میں جائے گا تو الٹا نیب کو ہی پیچھے قدموں ہٹنا پڑے گا، نیب کو اپنی شکست کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ آج القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں جج صاحب نے فیصلہ سنایا ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ کی متنازعہ فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے۔ آج ہم نے جج صاحب کو سن کے 2 سال کے ناانصافیوں کو دیکھتے ہوئے جج صاحب کے فیصلے سے ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ جب خان صاحب کو فیصلہ سنایا گیا تو خان صاحب ہنس پڑے جج کے فیصلے پہ۔ خان صاحب نے کہا جو ناانصافی پہ فیصلے کرتے ہیں ان کو پروموشنیں ملتی ہے، جو انصاف پہ فیصلے کرتے ہیں ان کو او ایس ڈی بنایا جاتا ہے۔ بی مسکرائی فیصلہ سن کے۔ ہم نے دیکھا 2 سالوں سے ہمارے ساتھ عدالت رویہ امتیازی اور غیر منصفانہ رہا ہے۔ یہ ایسا کیس ہے جس میں خان صاحب نے 1 روپے کا بینیفٹ نہیں لیا۔ گواہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ پیسہ انلیگل پروسیڈز نہیں ہے، یہاں سے خان صاحب کو بینیفٹ نہیں ہوا۔ خان صاحب یونیورسٹی کے مالک نہیں بنے، وہ فقط ایک ٹرسٹی ہے۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ اس ملک میں جس میں عورتوں کے نام پہ کانفرنسز کرنے پہ فخر محسوس کیا جاتا ہے، ایک عورت جو ایک ٹرسٹی ہے ایک ایسے فلاحی ادارے کے جو بچوں کو پڑھائے، اس کو آپ 7 سال کی سزا دیتے ہیں۔ یہ شرم کا مقام ہے۔ ہمیں دیوار پہ لکھا نظر آ رہا تھا، لیکن انشاءاللہ تعالی نہ خان صاحب مایوس ہے نہ ہم مایوس ہے۔ خان صاحب کا پیغام ہے لوگوں کے لیے، مایوسی گناہ ہے، مایوس نہ ہونا۔ انشاءاللہ تعالی within few days ہائی کورٹ میں اپیل فائل کریں گے۔ ہمیں اعتماد انشاءاللہ تعالی خان صاحب سرخ روح ہوں گے۔ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں خان صاحب has done no wrong, he has committed no crime, he has taken no benefit, he has misused no authority, he has not incurred any criminal liability. This is a baseless and political victimization case. It is nothing more than political witch hunt. Inshallah this will go. Khan will not give up. He will not give in. He will not break. He will not bend. He will not compromise. He will survive. He is the survivor. Or inshallah he will come back as a free man and he will come out soon. Inshallah ta'ala. ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو صبر اور تحمل سے کام لو۔
सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान में कानून, वो इंसाफ का कानून जिसके लिए खान साहब 27 साल से कोशिश कर रहे हैं, उसमें उस बंदे को जिसने 27 साल इंसाफ के लिए कोशिश की, उसको इंसाफ नहीं मिला। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जिसने 27 साल इंसाफ के नाम पे तहरीक लगा के इंसाफ के लिए कोशिश की, लेकिन इंशाअल्लाह ताला टाइम इज़ अप, अब इंसाफ होगा और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इस सब चीज़ों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे 7 दिन तक। अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे, फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन अभी इसकी वजह से अबोर्ट नहीं होंगे। ये मुज़ाकरात 7 दिन के लिए जो कमीशन के पीछे हम मुंतज़िर है, इंशाअल्लाह ताला ये कंटिन्यू करेंगे। खान साहब का हौसला बुलंद है, वो कन्विक्शन से नहीं डरते, उनका एतमाद है और यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह 5 दिनों में 3 सजाएं दे के 3 कन्विक्शन करवा के 30 साल की सज़ा दी थी, इंशाअल्लाह ताला ये सज़ा भी उसी तरह ख़त्म होगी। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि ये वो इदारा है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, ये खैराती इदारा है जिसमें से सरकार का आज भी सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन नहीं है कि ये इदारा हमारा है या इसके पैसे हमें लॉस हुआ है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि जज ने उसको भी फॉरफिट करके सरकार के हक में दिया है। ये नाइंसाफ़ी है और इंशाअल्लाह अला अदलिया, यही खान साहब अला अदलिया से कहते चले आ रहे थे कि अपने लोअर जुडिशरी पे नज़र रखो। लोअर जुडिशरी से इंसाफ लोगों को नहीं मिलता तो एतमाद उठ जाता है, कौमें तबाह होती है। न्यूक्लियर वेपन से कौमें नहीं बचती, कौमें तबाह हो जाती है। ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, कौमें तबाह हो जाती है जब इंसाफ नाफेद हो जाता है। लेकिन पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह मायूस नहीं होगी, इंसाफ हो के रहेगा। जी सर। खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात होंगे, खान साहब ने यही कहा है मुज़ाकरात होंगे। 7 दिन का टाइम है। हमने कल अपने रिटर्न में डिमांड्स दिए हैं। सबसे पहली बात हुकूमत का देखेंगे 7 दिन में कि कमीशन पे क्या पेशरफ्त होता है। अगर नहीं पेशरफ्त होता तो फिर चौथा राउंड नहीं होगा। सर इंशाअल्लाह ताला यही चैनल है, चलता रहेगा इंशाअल्लाह। फैसला सुनने के बाद इमरान खान साहब के चेहरे के तासुरात से वो क्या थे और जो फैसला सुनाया जा रहा था, देखिए इसमें किसी प्राइवेट बंदे का अमलदान नहीं है। एक बहुत अच्छे डेवलपर था जिसने इसको सिर्फ इसलिए किया था, उसने दुनिया जहान के खैराती इदारे भी बनाए, हॉस्पिटल उसने भी बनाए और उन्होंने कोशिश यही की थी कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द बने और इसीलिए ये प्रोजेक्ट बनाया था और ये पूरी दुनिया के सामने कि सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट बना था। थैंक यू जी, थैंक यू।